मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए और हर अच्छी चीज़ से जो मेरा और आपका बाप हमें सैर करता है, हमें मुहैया करते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं। हमें सिर्फ खुदा से डरना है और अपने सारे दिल से और सारी सच्चाई से उसकी इबादत करनी है, क्योंकि हमारा खुदा सिर्फ हमसे यही चाहता है। और हम अपने बाप को कुछ दे नहीं सकते सिवाय उसकी शुक्रगुजारी के लिए। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो होसिया उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चुनाचे तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूँगा ताकि तुम मेरे हजूर काहिन ना रहो। और चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसीलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ खुदा का ज़िंदा कलाम हमें ये सिखा रहा है कि खुदा ने जो हमें तालीम भेजी है और जो उसने कलाम देते हैं और उस पर हम अमल नहीं करते, और या कोई लोग जानते नहीं कि कलाम क्या है। जब तक हम कलाम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम कलाम पर तवज्जो नहीं करेंगे, हम उसी रवायात पर चलते रहेंगे जो खुदा की तरफ से नहीं है। और खुदा कहता है कि जो मार्फत उसकी तरफ से आया, जो उसने कहा है उसको पूरा करना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी शरीयत को पूरा करना, उसकी शरीयत पर कामिल चलना। जिस तरह हम देखते हैं कि मकाशमा में लिखा है कि इस किताब को कोई खोल नहीं सका, ये 7 मोहरें कोई नहीं खोल सका सिवाय हमारे यीशु के लिए, वो कामिल बने। आज मेरा और आपका खुदा हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना है, कामिल बनना है। और यहाँ काहिन नबियों को कहा जाता, काहिन खुदा की नुमाइंदगी की हैसियत से सारे लोगों की खिदमत करते थे, मगर चंद काहिन लोगों को बुत की परस्तिश करते देखते थे और हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो ज़्यादा और बड़े हदियों से दौलतमंद हो जाएं। बाइबल मुकद्दस अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात पर नज़र करती है और इन हालात के मुताबिक लोगों को खुदा का पैगाम पहुँचाती कि सिर्फ साफ कहती है कि जो अफराद अपने आप को नबी कहते हैं और बेवफाई कायनों के साथ मिले हुए हैं, वो लोगों को खुदा से दूर हटा देते हैं। वो खुद खुदा में कामिल नहीं चलते, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो कामिल बनकर चलें। जिस तरह हम देखते हैं कि मूसा की जो शरीयत थी वो खुदा ने बनी इसराइल को उनकी हिफाजत और फलाह और बहबूद के लिए दी गई, मगर खुदा का अदल सिर्फ कानून की पाबंदी करना नहीं बल्कि उससे बढ़कर, यानी सारे ताल्लुकात के साथ, रवायात के साथ, सच्चाई के साथ और रास्तबाजी के साथ उसके कलाम के मुताबिक चलना। बाइबल मुकद्दस अदल और इंसाफ सिर्फ ये नहीं कि कानून की पाबंदी की जाए, उसका मतलब है कि दूसरों के साथ मोहब्बत की जाए, जिस तरह खुदा ने हम सब को मोहब्बत करना सिखाया है। अदल और इंसाफ खुदा से शुरू होता है कि हम गुनाहगार ही थे तो उसने हमारे लिए सब कुछ किया। खुदा की बेपनाह ज़बरदस्त मोहब्बत से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे इंसान कैसा भी हो, खुदा हमसे मोहब्बत करते हैं, खुदा हमारे गुनाहों से नफ़रत करते हैं। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें कि किस तरह खुदावन ने इब्राहिम को हुक्म दिया, तो इब्राहिम ने खुदा का हुक्म माना, जो उससे कहा गया उसने किया। अगर हम पैदाइश 12 बाब उसका 1 आयत से 2 में देखें, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों को बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत होगा। आमीन। खुदा ने जो कहा पुराने अहदनामे के मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक इब्राहिम ने वो किया, और आज भी वो इब्राहिम का खुदावन दोस्त था। और आज भी इब्राहिम इसहाक की जो बरक़ात हैं, जो कौल हैं, जो वादे हैं, वो हम सब के साथ हैं, क्योंकि हम उन नस्ल से हैं। इसी तरह अगर पुराने अहदनामे में हमने देखा, अब देखें नए अहदनामे में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि किस तरह खुदा का अदल और इंसाफ बेपनाह और ज़बरदस्त मोहब्बत से जारी है। उसके पैरोकार के वसीले से गरीबों और मोहताजों तक पहुंचा। यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ा और अहम हुक्म क्या है। उसने ऐसा जवाब दिया जो खुदा के अदल और इंसाफ पर जोर देता है। खुदावन
اور ایک ہی خدا ہے اور واحد خدا ہے، اسے ہمیں اپنے سارے دل سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری قوت سے محبت رکھنا ہے، اور اپنے پڑوسی کو اپنے برابر جیسے ہم اپنے آپ کو محبت کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اس مقصد کو، اس خدمت کو جب خداوند نے، یسوع نے شروع کی، اور مقصد یہی تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کی جائے اور یہ پیغام دنیا کے انتہا تک چلا جائے۔ ہالےلویا۔ اور آج بھی یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح، اگر ہم دیکھیں یرمیہ نبی کی معرفت، جب یرمیہ پہ کلام نازل ہوا تو یرمیہ کو خدا نے کیا کہا؟ یرمیہ 32 چیپٹر اس کی 30 میں ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے اعمال سے مجھے غضبناک ہی کیا، خداوند فرماتے ہیں۔ خداوند نے کہا جب سے لے کر، جوانی سے لے کر آج تک وہی کام کرتے رہے ہیں جو مجھے غصہ دلاتے رہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں یرمیہ 32 اور اس کا 32 سے 33 تک ہے، بنی اسرائیل اور بنی یہودا کے تمام بدی کے باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور امال نے اور کاہنوں اور نبیوں نے اور یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں نے کی، تاکہ مجھے غضبناک کریں، کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹھ کی اور منہ نہ کیا۔ ہر چند میں نے ان کو سکھایا، ہر وقت تعلیم دی، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں، مانا ہی نہیں۔ خدا کہتا ہے ہر وقت میں نے انہیں کہا۔ پھر ہوسیہ اس کا 4 باب اس کی پہلی 2 میں دیکھ لیں کہ اے بنی اسرائیل خدا کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا آشنی سے خالی ہے، خدا کی محبت سے خالی ہے، اور بد زبانی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے اور خون پر خون ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ بار بار یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کی نظریں سب راہوں پہ زیر نظر ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ خدا کی طرف سے سزا اور اجر ہمیشہ درست ہے۔ وہ خداوند، انہوں نے خدا کی فرمانبرداری نہیں کی اور نہ ان کے وفادار رہے، اس لیے سزا ملے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، خدا نے تو کائنات کو بنایا، وہ سارے کائنات کا مالک ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہی کر رہے ہیں۔ نبیوں کی طرح یروشلم کے نبیوں نے یرمیہ کے زمانے میں خدا کے خلاف گناہ کیا، اس لیے انہیں خدا کی طرف سے سزا برداشت کرنی ہوگی۔ اگر ہم کلام پڑھتے ہیں تو ہم ضرور جانتے ہیں کہ جس طرح اس شہروں کے باشندوں کی حد سے بڑی ہوئی شرارت اور بدی کے باعث خدا نے ان شہروں کو نیست و نابود کر دیا، جو ہم پیدائش میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے 18 باب اس کی 16 میں اور 19 آیات میں۔ حزقیل میں ہم جب کلام پڑھیں تو ضرور ہے کہ ہم کلام کے مطابق چلیں، اور خدا کا کلام ہمیں دکھاتا ہے پس جیسے لوگوں کا حال ویسے ہی کاہنوں کا حال ہوگا، میں ان کی روش کی سزا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا۔ خدا نے کہا میں دوں گا۔ اسی طرح اگر ہم عیسائی نبی میں دیکھیں اس کے 5 اور 13 میں، اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے ہیں اور عوام پیاس سے جلتی ہے۔ یہاں خدا بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے گھر میں کھانا نہیں، بوڑھے جو محنت مزدوری نہیں کر سکتے، وہ بھی اسیری میں جائیں گے، کیونکہ وہ جہالت میں چلتے ہیں، وہ کلام پہ نہیں چل رہے، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا نور خداوند یسوع ہے، زندگی وہی ہے، اور وہ اس نور میں نہیں چل رہے، وہ ابھی بھی تاریکی میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں امثال 16:12-13 میں کہ شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے، کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے۔ صادق لفظ بادشاہوں کی خوشنودی ہے، اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو خدا کہتا ہے، کیونکہ خداوند سب خوشامد لبوں کو اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ اگر ہم امثال 1 باب اس کی 28-30 میں دیکھیں، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گا،
دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اطاعت نہ کیا۔ انہوں نے میری تمام مشابہت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، کہ انہوں نے خدا کے کلام کو حقیر جانا، خدا کی تعلیم کو حقیر جانا۔ یسوع مسیح جو آسمان سے بھیجا گیا تھا وہ خدا کا کلام تھا، اس لیے ہم نے کلام میں دیکھا خدا نے کہا اس کی سنو کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آسمان سے ہمارے لیے بھیجا گیا۔ لوگوں نے خدا کی عبادت اور پرستش سے منہ موڑ لیا اور خدا کے بہت سے حکموں کو نہیں مانا۔ اگر ہم 9 حکم مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے تو بھی ہم کامل نہیں۔ 10 کے 10 حکم ماننے ہیں اور کامل بننا ہے۔ اسی طرح پہلا کرنتیوں اس کا 15 باب اس کی 34 میں ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں، ہمیں خدا بار بار حکم دیتا ہے، ہمیں خدا موقع دیتا ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کل کی فکر نہ کریں، جو کچھ آج ہے آج ہی کریں، اپنے آپ کو سلنڈر کریں۔ اور خدا کا کلام خروج میں بتاتا ہے 19:6 میں کہ اور تم میرے لوگ اور کاہن کی ایک ملکیت اور ایک مقدس قوم ہو، انہی باتوں کو تم بنی اسرائیل کو سناتے رہنا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہتا ہے ہم سے چاہتا ہی کیا ہے، میرے لوگوں میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ اور میں تمثیلوں میں کلام کروں گا۔ اور ہمیں بار بار وقت دیتے ہیں ہمیں سب کے لیے برکت کی دعا کرنی اور اس کلام کو لینا تاکہ تمام گھروں میں خدا باپ آپ کی پاک حضوری کو مانگتی ہوں، تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے شافی ہیں۔ باپ سب کو شفا دے یسوع نام سے خدا باپ، جن کے پاس روزگار نہیں میرے قدوس باپ انہیں روزگار دے تاکہ وہ شکر گزاری کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔